السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج جو ہے ہم پیج نمبر 7 سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سے لے کر 48 تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، جب بھی تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہاں دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ حبوط اترنا یہ دوبارہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف اور حزن یہ ایک ساتھ ہے۔ تو گزشتہ جو آیت گزری تھی تو اس میں 26 میں قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن، اور زمین اب تمہارا ٹھکانہ اور ایک وقت مقررہ تک۔ اب یہ یہاں دوبارہ کیوں آیا؟ دوبارہ اس لیے آیا ہے کہ دیکھیے یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہدایت آئے گی اس کی ہماری جانب سے، اس کی پیروی کریں، تو اب یہ مرتب کرنے کا وقت آیا۔ اس فرق کو واضح کر لیں۔ بھائی حکم ہوا، نافذ ہوا کہ بھائی اترنا ہے زمین میں، وہاں رہنا ہے، تو اب مرتب ہو رہا ہے کہ اس طریقے آپ اتریں گے تو ہم آپ کو یہ احکام جاری کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اب اس میں جو لوگ پیروی کریں گے تو نہ خوف نہ غم حزن۔ تو خوف کسے کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ خوف بھی انسان جو ہے ایک ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، اور ایک ناپسندیدہ چیز یعنی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا غم بھی کرتا ہے۔ تو خوف ہمیشہ مستقبل یعنی آئندہ اسے کوئی کسی چیز کا خوف ہے، جیسے کہ بھائی ہماری جان کو نہیں کس حالت میں ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر سے ہو تو ہمیں کس کا خوف رہتا ہے نا، قبر میں کیا ہوتا ہے، پوری صراط پر کیا ہوتا ہے، تو اسے کہیں گے خوف آئندہ۔ تو جو لوگ پیروی کریں گے ہماری ہدایت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کوئی آئندہ کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا۔ غم یعنی گزشتہ جو ہماری زندگی گزری بڑی کٹھن گزری، ناپسندہ حالت میں گزری، تو جب جنت کا انعام پائیں گے تو ہمیں ہمارے سابقہ زندگی کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان جو ہے سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آپ کو نشاندہی کرتے جائیں گے۔ تو حبوط جو ہے مقرر کیوں ہوا، اور خوف اور حزن میں فرق کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ظاہر ہے کہ جو پیروی نہیں کریں گے، کفر کی روش اختیار کریں گے، تو وہ یہ ہے کہ ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا تو جہنم والے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے نام سے جو ایک مستقل سورہ ہے، اور اس کا الاسراء نام بھی ہے، تو سماعت کیجیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، نعمت کا ذکر ہے، اور عہد و پیمان، میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا ہے وہ پورا کروں گا، جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا ہے، اور مجھے سے ڈرو۔ تو یہاں چند چیزیں سمجھنا ہے۔ بھائی اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، لہٰذا ان کی نسل مشہور ہوئی بنی اسرائیل سے۔ اب اس وقت مدینہ میں بھی آباد تھے، تو براہ راست ان سے خطاب ہے، اور پھر سارے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ میں نے جو تم پر نعمتیں کی اس کو یاد کرو اسے۔ جی اذکرو ایسا ہے،
نعمتیں کیا تھیں آپ جانتے ہیں، بے شمار نعمتیں، ذکر کلام پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے چنگل سے نکالا تو کتنی نعمتیں ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا عہد کیا ہے، یہ عہد سورہ مائدہ میں جائے 70 آیت پر، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، دیکھیے وہاں پر پورا ان سے عہد لیا گیا ہے، آسمانی کتابوں کو مانیں، انبیاء کو تسلیم کریں، مگر انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تیسری چیز وَإِيَّایَ فَارْحَبُونَ، دیکھیے فرحب رہب، اس کے اصل میں لغت کے اندر معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے اس کی عبادت کے لیے اپنی کٹیا میں، اپنی کوٹھی میں ایک مختص جگہ کر لینا، یہ اس کی لغت کے اندر معنی ہوتے ہیں۔ تو لوگ ہم بھی دیکھیے عبادت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بالکل دروازے کے پاس نہیں، آنا جانا ہو تو کنارہ ہو کر، تاکہ ہم خاص رہیں اس تلاوت کے ساتھ، تو یہ رہب کے معنی ہے۔ لیکن اگر یہ حدیں کراس کر جائیں تو پھر وہ بدعت کے معنی میں ہے۔ تو ایک تو اس کی لغت کے اندر معنی، اور جو شریعت میں جو مطلوب ہیں وہ اور کراس کر جائیں تو اسے پھر بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جائیں سورہ حدید آیت نمبر 27 میں، دیکھیں ہم درمیان سے پڑھ رہے ہیں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت انہوں نے ایجاد کیا اور اپنے اوپر لاگو کیا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، کوئی خاص مکان تلاش کرتے ہیں کہ یکسو عبادت ہو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی عظمت جلالت کی بنیاد پر ایسا ترک تعلق کیا جن کی کفالت فرض تھی، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اور کنارہ ایسے کش ہو گئے اور صرف عبادت میں ہی لگے رہے۔ تو اس کا نام کیا؟ بدعت، رہبانیت۔ اور آپ جانتے ہیں تو مطلوب کیا ہے؟ فرحبون۔ تو فرحبون کے معنی کیا نوٹ کریں گے؟ اللہ کی عظمت اور جلالت سے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جو لرزاں طاری ہوتا ہے، وہ ہے رہبت۔ جی میں دیکھیے ہم ڈرتے ہیں کس سے؟ ظاہری چیز سے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب لٹھیا کا سانپ بنا تو ڈرے، تو ڈر تو ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے نا، لیکن یہ کہ ہم اللہ کی عظمت و جلالت کی بنا پر جو دل میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ رحمت، اور وہ مقصود ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور میں نے جو چیز اتاری جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے وہ کیا؟ قرآن، تمہارے ساتھ جو ہے تورات، تو تم سب سے پہلے منکر مت بن جاؤ۔ بھائی تم تو انتظار کر رہے تھے اور تم ہی پہلے منکر بن رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ اور میری آیتوں سے انحراف کر کے دنیاوی چند روز کی تھوڑا سا منفعت مت خریدنا، اور مجھے سے فتقونی، یعنی فتقون، مجھے سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ میرے عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو۔ تو فتقون کے معنی بھی یہی ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ، جانتے بوجھتے، جو انہوں نے کیا تھا یہودیوں نے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ دیکھیے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب جماعت المسلمین، اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو؟ کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ مطلب یہودوں کی کارکردگی کیا تھی؟ دوسروں کو نصیحت، دیگارہ نصیحت، خدراں فضیحت، اور کتاب کا مطالعہ کرنے والے تھے، چونکہ
بڑے یعنی علماء میں سے ان کا شمار تھا نا، لوگ آتے تھے ان سے پوچھنے کے لیے۔ اب یہ حکم ہو رہا ہے دیکھیے کہ چاہے کتنا ہی سعادت مند ہو اور قیادت ہو، مگر جب منصب جو ہے نبوت کا تبدیل ہو جاتا ہے، یا کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو اپنانا ہے، تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سنیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر سے تعاون حاصل کرو اور نماز سے۔ جانتے ہیں صبر، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا ہوگا، رسول کی اطاعت کے لیے صبر کرنا ہوگا، خود اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے صبر کرنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اور نماز تو آپ جانتے ہیں، کوئی بھی مشکلات، کسی چیز پر بھی ہمیں استقامت چاہیے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نماز دعا کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن نماز یہ عام لوگوں پر ایک بوجھ ہے، مگر کس پر؟ خشوع۔ یہ ایک بڑی بھاری چیز ہے، مگر خشوع۔ تو خشوع کسے کہیں؟ اب دیکھیں، خشوع بھی آیا، رہبانیت بھی آیا، خشوع بھی آیا۔ دیکھیں ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، ہم میں پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، تو ہم نماز کے لیے چلے گئے۔ خشوع بھی دلی کیفیت کا نام ہے۔ ہم ظاہری اعضاء سے سجدہ کرتے ہیں، لیکن خشوع اب دل سے سجدہ کریں۔ تو یہ نوٹ کر لیں، رہبانیت، خشیت، خشوع، یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ دیکھیے دلی کیفیت، انہیں یقین ہے کہ اپنے رب سے ملیں گے اور اس کی طرف لوٹیں گے۔ تو جب یہ یقین ہو اللہ کے روبرو ہونے کا، تو یہ باعث ہوتا ہے ایمان کے مستحکم ہونے کا، بلکہ ایمان کے لانے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ دو آیتوں کا جوڑ ایک ساتھ ہے۔ اب پھر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس میں اضافہ ہے کس کا؟ اس وقت کے سارے لوگوں پر فضیلت بخشی تھے۔ یا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کا جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، اس لیے کہ نبوت کا منصب انہی کے ذمہ تھا، سارے اس وقت، سارے جہاں پر۔ اللہ اللہ، اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور پھر نصیحت کی جا رہی ہے۔ سنیے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو، یعنی اس دن سے اپنے آپ کو خسارے سے بچاؤ، واتقوا، کہ کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مطلب کوئی کسی کی سفارش، تو آپ کے وضاحت ہو رہی ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اللہ اللہ، کسی کی کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ دیکھیں نفس ہے نا، تو نفس فیمیل ہے، اس لیے منہا ہا کی ضمیر ہے، اسے بھی سمجھتے جائیں، گرامر جو ہے۔ تو نہ قبول کیا جائے گا کسی نفس کے تعلق سے کوئی سفارش کرے تو، اور نہ بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یا کہ نہ وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں، جو بھی ترجمہ کریں۔ البتہ ہم یہاں ایک چیز بتا رہے ہیں، ساتھ میں رہیے گا۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اس دن کی تلخی سے، اور شفاعت کو شفاعت کہیں، سفارش کریں، لیکن منہا عدل، عدل کا ترجمہ ہم نے کیا بدلا۔ تو عدل کسے کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں عدل و انصاف، تو عدل و انصاف یعنی کہ آپ ہر ایک کو اس کا حق برابر دیں، یہ بھی عدل ہے۔ تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں قرآن کی طرف،
چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بغیر کوئی کتاب کھولے ہوئے آپ کو ڈکشنری قرآن کی بتائیں. تو آپ جائیں گے سورہ مائدہ 95 آیت لمبی ہے، تو اس میں یہ ذکر ہے کہ جو احرام کی حالت میں رہتے ہیں تو شکار نہ کریں، اور جس نے اگر کوئی جان بوجھ کر پھر کسی شکار کو مارا تو پھر اس کی سزا کیا؟ جس طریقے کے جانور کو شکار کیا. اور 2 شخص جو صاحب عدل ہیں تم میں سے وہ بتائیں گے کہ حد یا تو جانور لے جائیں یا کفارہ طعام و مسکین او عدل ذالک الصیامہ، یہ ہے عدل، یا اس کے برابر روزے رکھیں. تو دیکھو عدل کے معنی کیا ہوئے؟ برابر. کسی سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے تو خود ہی ٹھان نہ لے، بلکہ 2 جو عقل مند ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے برابر کتنے روزے رکھیں. تو یہ عدل کے معنی. تو آپ یہ آیت مائدہ کی نوٹ کریں، پھر پہنچیں گے وہاں پر. تو آج اتنا ہی. ہم نے آپ کو بتایا حبوط، خوف، حزن اور فرحت، رہبہ، خشوع اور عدل کے معنی عدل و انصاف بھی اور بدلہ بھی، برابر بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.